نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام احکام دین میں خوش آمدید۔ سوال یہ کیا گیا کہ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ بہن نے یہ قسم کھائی اور بھائی کو بولا کہ اللہ کی قسم پپا گھر پہ ہی ہے، لیکن پپا گھر پہ نہیں تھے، تو آیا اب اس کو کفارہ دینا ہوگا یا نہیں؟ اس کے بارے میں شرعی حکم واضح کر دیں۔ دیکھیں، اس میں تفصیل ہے اور اس کو سمجھنا ہوگا کہ کس قسم کی قسم پر کفارہ ہوتا ہے اور کس قسم کی قسم پر کفارہ نہیں ہوتا۔ قسم کی بھی اقسام ہیں۔ قسم کی بعض اقسام وہ ہیں کہ جن پر کفارہ ہوتا ہے، بعض اقسام پر کفارہ نہیں ہوتا۔ پھر جھوٹی اور سچی قسموں کے تعلق سے بھی اس کی اقسام بنتی ہیں۔ تو قسم کھانے والا جب بھی کوئی قسم کھائے گا، یا تو اس نے جھوٹی قسم کھائی ہوگی یا پھر سچی قسم کھائی ہوگی۔ اگر تو جھوٹی قسم کھائی، جیسا کہ اس بہن کے بارے میں جو سوال ہوا، تو اس نے قسم کھا کے کہا کہ پپا گھر پہ ہیں، اور فی الواقع وہ گھر پہ نہیں تھے اور وہ اس بات کو جانتی بھی تھی۔ تو اب قسم یا تو جھوٹی ہے یا پھر سچی ہے۔ اگر جھوٹی ہے تو اس جھوٹی قسم کی پھر دو قسمیں بنتی ہیں۔ ایک قسم ہے جس کو کہا جاتا ہے یمین غموس، اور ایک قسم کو کہا جاتا ہے یمین لغو۔ یمین غموس کیا ہے؟ جان بوجھ کر بالقصد جھوٹ بولنا۔ مثلا کسی نے کہا کہ بھائی فلاں شخص یہاں پر آیا تھا، اور وہ جانتا ہے کہ آیا تھا، اور اس نے جاننے کے باوجود قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی قسم وہ یہاں نہیں آیا تھا، تو یہ بالقصد جھوٹی قسم ہے اور یہ کہلاتی ہے یمین غموس، جس کے بارے میں شدید وعید آئی ہیں۔ اور ایک ہے یمین لغو۔ یمین لغو کیا ہے کہ بالقصد جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولا اس نے، لیکن بات جو اس نے کہی وہ واقعے کے خلاف اس سے سرزد ہوئی۔ مثلا اس سے یہ پوچھا گیا کہ گھر میں آپ کے بھائی جان تھے، اور جب وہ گھر سے آیا تو بھائی گھر پر تھے، اور اس نے جا کر کے اس نے کہا کہ اللہ کی قسم بھائی گھر میں تھے، لیکن حقیقت میں وہ گھر پہ نہیں ہے، یعنی کہ اب جب جا کے اس نے دیکھا تو وہ گھر پہ موجود نہیں ہے، جب اس نے دیکھا تو گھر میں تھے۔ تو اب یہ جان بوجھ کر جھوٹی قسم نہیں ہے، یعنی اس نے اپنے علم کے مطابق تو یہی سمجھا تھا کہ وہ گھر پر موجود ہے، اور اسی پر اللہ کی قسم اٹھائی اس نے۔ تو یہ قسم یمین لغو کہلائے گی، اور اس پر کسی قسم کا نہ تو کوئی گناہ ہوتا ہے نہ ہی کفارہ ہوتا ہے۔ اور جو پہلی قسم میں نے عرض کی، جس کے اندر جان بوجھ کر بالقصد اس نے جھوٹ بولا، یعنی کوئی کام ہوا تھا اور اس نے قسم کھا کے کہا کہ یہ کام نہیں ہوا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ کام تو ہوا تھا، جیسا کہ یہ سائلہ نے جو سوال کیا۔ تو اسی صورت کے اندر اس کا وہ جھوٹی قرار پائی اور جان بوجھ کے بالقصد جھوٹ بولا اور اللہ کی قسم اس پر اٹھائی، تو یہ یمین غموس ہے، جس کے بارے میں شدید ترین وعید قرآن و حدیث کے اندر وارد ہوئی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو ذلیل داموں کے عوض لیتے ہیں، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے گا،
ولا ينظر إليهم يوم القيامہ، اور نہ ہی ان کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت فرمائے گا، ولا يزكيهم، اور نہ انہیں پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ سوچیں کس قدر شدید الفاظوں کے اندر جو قسموں کو نہیں نبھاتے، اللہ کے نام کی قسمیں اٹھاتے ہیں اور جان بوجھ کر اس کے اندر بددیانتی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ کے نام کی قسم کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ کتنی شدید وعید ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب جو تیار کر رکھا ہے وہ الگ ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ جھوٹی قسم سے سودا فروخت ہو جاتا ہے اور برکت مٹ جاتی ہے۔ اب وہ لوگ غور کریں کہ جو کاروبار کرتے وقت، خرید و فروخت کرتے وقت، کوئی چیز بیچتے وقت جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور قسمیں جھوٹی کھا کے وہ چیز کو بیچ رہے ہوتے ہیں، تو حدیث پاک میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا گیا کہ ان کی روزی سے برکت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ یمین غموس کی تعریف ابھی میں نے عرض کی کہ بالقصد جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائی ہو، تو یمین غموس مال کو زائل کر دیتی ہے اور آبادی کو ویرانہ کر دیتی ہے، والعیاذ باللہ تعالی، یعنی کہ آبادیاں ختم ہو جاتی ہیں اور مال زائل ہو جاتے ہیں۔ جس مال کو بچانے کی خاطر آپ جھوٹی قسم کھا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں وعید یہ دے رہے ہیں کہ آپ جھوٹی قسم کھائی تھی تو مال اس سے زائل ہوگا، اور ایک حدیث کے مطابق برکت ختم ہو جائے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قسمیں کھانے سے منع کیا ہے، جھوٹی قسمیں کھانے سے، باپ کے نام پر قسمیں کھانے سے۔ دراصل قسم کے معاملے میں ہم بہت زیادہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، اور قسم کھانے میں ہم بالکل بھی تھوڑا بہت لحاظ نہیں کرتے، اللہ کا نام ہم لے رہے ہوتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ قسم جو ہے باپ کے نام کی کھاتے ہیں، ماں کے نام کی کھاتے ہیں، تو اس سلسلے میں مکمل ایک شریعت کی طرف سے رہنمائی موجود ہے اور احکام موجود ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے باپ کے نام کی قسم کھانے سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا جو قسم کھائے اللہ کی قسم کھائے یا چپ رہے۔ دیکھیں قسم یا تو اللہ کے نام کی ذاتی نام کی ہوتی ہے یا پھر صفاتی نام کی ہوتی ہے۔ ذاتی نام اللہ کی قسم اور صفاتی نام رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، کلام کی قسم، یعنی قرآن کی قسم اگر کھائی یا کلام کی قسم اس نے کھائی تو ایسی صورت میں بھی یہ شرعی قسم ہوگی۔ باقی غیر اللہ کے نام پر قسم وہ شرعی قسم نہیں ہوتی، اور قسم اللہ کے ذاتی نام یا اس کے صفات نام کی ہوتی ہے، یہاں تک کہ رسول کے نام کی بھی قسم شرعی قسم نہیں ہوتی، قسم صرف اللہ کے ذات اور صفات کی ہوتی ہے۔ تو قسم صرف اللہ کے نام، اس کے ذاتی نام یا اس کے صفاتی نام کی ہوتی ہے، غیر اللہ کے نام کی قسم نہیں ہوتی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو دونوں قسمیں میں نے بیان کی، جھوٹی قسم کی یہ دو قسمیں بنتی ہیں، دو اقسام بنتی ہیں، ایک یمین غموس، دوسرا یمین لغو۔ دونوں ہی پر کفارہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا۔ تو پھر کفارہ کس قسم پر ہوتا ہے، کس قسم پر ہوتا ہے؟ تو کفارہ صرف اس قسم کا ہوتا ہے کہ جس کا تعلق آنے والے زمانے سے ہو، مستقبل سے ہو، مستقبل کے زمانے سے اس کا تعلق ہو، پھر اس نے قسم کھائی ہو اور اللہ کے نام کی ذاتی نام کی قسم کھائی ہو یا پھر صفاتی نام کی قسم کھائی ہو، تو وہ قسم شرعی ہوتی ہے، یمین شرعی کہلاتی ہے۔ اور اس اب جو قسم کھائی، یعنی کہ یوں کہا کہ اللہ کی قسم یہ کام میں کروں گا اور نہیں کیا تو قسم ٹوٹ گئی، اب کفارہ دینا پڑے گا۔ یا یوں کہا کہ اللہ کی قسم یہ کام نہیں کروں گا اور اس کا خلاف کیا، یعنی کہ کر لیا، تو اسی صورت میں بھی اس کو بہرحال کفارہ دینا ہوگا۔ تو اب اس سے کفارے کی طرف ہم آتے ہیں کہ اس کا کفارہ کیا ہے، قسم کا کفارہ۔ قسم کے کفارے کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ فکفارۃ یعنی قسم کا کفارہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے، یا تو 10 مساکین کو کھانا کھلائے، اور کھانا بھی کس درجے کا، اب یہاں پہ غلطی کرتے ہیں، اور عام طور پہ جو ہوٹلز پر فقیروں کو کھانا کھلایا جاتا ہے وہاں پر پھر بعض لوگ قسم کے کفارے ادا کرنے کے لیے پیسہ ادا کر دیتے ہیں، اور پھر وہ فی فقیر 50 روپے 60 روپے یا ایک بہت مختصر سے رقم وہ لے رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس طرح سے وہ فقیروں کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو کیا اس سے کفارہ ادا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو دیکھیں اس سے کفارہ بالکل بھی ادا نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں کفارے کی شرائط اکثر یہ پوری نہیں کرتے، اور جو مانگ رہے ہوتے ہیں یہ بھکاری دراصل پیشہ ور ہوتے ہیں، اور یہ شرعی فقیر اکثر ان میں ہوتے بھی نہیں ہیں، اور تو ان کو تو دینا تو ویسے ہی گناہ ہے۔ یہاں پہ جو کہا گیا کہ 10 مساکین کو کھانا کھلاؤ، اس سے مراد کم از کم وہ مساکین ہیں کہ جو فقیر شرعی کی تعریف پر پورا اترتے ہیں، اور فقیر شرعی وہی ہوتا ہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ لینے کے معاملے میں مالیت، جتنی مالیت کا مالک ہونے یا نہ ہونے کا جو اعتبار شریعت نے کیا ہے وہی یہاں پر ہے، یعنی جو زکوٰۃ لے سکتا ہے وہی قسم کا کفارہ کی جو رقم ہے وہ لے سکتا ہے۔ تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، کھانا بھی کس درجے کا، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اوسط درجے کا کھانا ہو، درمیانی کھانا جو آپ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں۔ او کسوتہم او تحریر رقبہ، یا تو 10 مساکین کو کھانا کھلایا۔ اچھا، کھانا کھلانے میں یہ تفصیل بھی ہے کہ جس مسکین کو، جس فقیر شرعی کو آپ نے صبح کے وقت کا کھانا کھلایا ہے، شام کے وقت کا بھی آپ کو اسی کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اس کی ایک آسان صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کھانا کھلانے کے بجائے فطرے کی جو رقم ہے وہ 10 فقیروں کے فطرے کی رقم 10 فطرے نکالے اور فقیروں کو ادا کر دیں، تو اس سے بھی آپ کی جو قسم کا کفارہ ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اور اس میں آسانی ہے کھانا کھلانے کے مقابلے میں کہ اس کے اندر یہ شرط ہے کہ جس کو صبح کا کھلایا اس کو شام کا بھی کھلائے، تو اسی صورت میں تھوڑی سی دقت ہوتی ہے کہ جس کو صبح کھلایا ہو شام کو بھی وہ ہمیں میسر ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ تو اسی صورت میں اگر آپ فطرے کی رقم دیتے ہیں اور فطرے کی رقم سے اگر قسم کا کفارہ ادا کرتے ہیں تو ایک فطرے کی رقم ایک فقیر شرعی کو آپ نے دے دی، تو اب اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ صبح اور شام کی کوئی تقسیم ہو، اس کے اندر بس فطرے کی رقم فی فقیر کے حساب سے 10 فقیروں کو آپ نے فطرے کی رقم ادا کی، کفارہ آپ کا ادا ہو گیا۔ تو یا تو کھانا کھلائیں، او کسوتہم، یا پھر 10 فقراء کو کپڑا دے دیں پہننے کے لیے، کپڑے ان کو دیں، تو اس سے بھی کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی، یا پھر غلام آزاد کریں۔ یہ 3 اختیار، 3 آپشن ہمیں دیے ہیں، اور تینوں میں ہمیں اختیار ہے، یا تو مساکین کو کھانا کھلا دیں یا انہیں کپڑا پہنا دیں، یا پھر غلام آزاد کر دیں۔ اب یقیناً غلاموں کا دور تو نہیں ہے، لیکن مساکین کو کھانا کھلانا یا پھر ان کو فطرے کی رقم ادا کرنا، کپڑے پہنانا، یہ بہرحال ابھی بالکل ممکن ہے اور اس پر عمل ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ان تینوں میں اختیار ہے، یا تو کھانا کھلاؤ، یا کپڑا پہناؤ، یا پھر غلام آزاد کرو۔ یہ 3 اگر نہ ہو، یعنی ان تینوں پر ہی قدرت نہ ہو، تو پھر کیا کرے؟ فرمایا فمن لم یجد فصیام 3 ایام، جو یہ نہ پائے، یعنی کہ جو اس پر قدرت نہ رکھتا ہو، نہ مساکین کو کھانا کھلا سکتا ہو، نہ کپڑا پہنا سکتا ہو، غلاموں کا دور نہیں رہا، تو اب اس صورت میں وہ 3 روزے رکھے گا لگاتار۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم اٹھاؤ۔ واحفظوا ایمانکم، آگے تاکید فرمائی کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتوں کو تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ تو قسم کے کفارے کے اندر تفصیل سے میں نے آپ کو یہ وضاحت دے دی ہے کہ کس طرح سے قسم کا کفارہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ تو 3 روزے جو آپ نے رکھنے ہیں یہ لگاتار رکھنے ہیں، اس کے اندر گیپ نہیں ہونا چاہیے۔
تو قسم کا جو کفارہ، یمینیں 3 قسمیں ہوئی، ایک یمین غموس، یمین لو اور یمین منعقدہ۔ تو یمین منعقدہ جس کا تعلق مستقبل سے ہے، آنے والے زمانے سے، اس میں اگر قسم کھائی ہے آپ نے تو اسی صورت میں اس کا کفارہ آپ پر واجب ہوگا۔ باقی جو ابتدائی 2 قسمیں ہیں ان پر کفارہ نہیں ہوتا۔ لیکن کفارہ نہ ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کفارہ نہیں ہے تو اب یہ قسمیں جائز تھیں، جیسی چاہیں آپ نے کھا لی، جھوٹی ہے سچی نہیں۔ شدید ترین وعیدیں جو قرآن و حدیث میں وارد ہوئیں وہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں۔